کہ آج پورے گلگت بلتستان سے قافلے گلگت کی طرف پلان بی کے تحت رواں ہو چکے ہیں۔ اس وقت گزر سے ہزاروں کا لشکر گلگت کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔ نگر سے ہزاروں کا لشکر آلریڈی راستے میں ہے۔ ہنزہ سے ابھی ہزاروں کا لشکر نکل رہا ہے۔ دیامر، بلستان، الغرض پلان بی کے تحت تمام قافلے آج روانہ ہیں۔ قافلے یہاں پہنچنے کے بعد چونکہ ایک مہینے سے ہم نے جو ایک پرامن احتجاج رکھا ہوا تھا اس کا فوکس صرف گندم تھا، تو اب یہ بیوقوف حکومت سمجھتی ہے کہ اتنے سارے قافلے ہم گلگت بلتستان میں جمع کر کے پھر گندم کا وہ تقاضا کریں گے، یہ بھول جائیں۔ ہم نے اسی لیے حکومت سے بار بار کہا تھا کہ دیکھو ہمیں زحمت مت دو، ہماری عوام کو تکلیف مت دو، ابھی سے یہ گندم کی قیمت ریورس کرو، جون تک ہمیں ٹائم دے دو، ہم کچھ نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے ہمیں انڈر اسٹیمیٹ کیا، عوام کی طاقت کو انہوں نے کچھ بھی نہیں سمجھا، وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم ہی سب کچھ ہیں۔ تو بحالت مجبوری عوامی ایکشن کمیٹی نے پلان سی پر عمل درآمد کرتے ہوئے تمام اضلاع سے لوگوں کو بلایا۔ اب تمام اضلاع سے لوگوں کے گلگت میں آنے کے بعد اب بات گندم پہ نہیں رہے گی، حکومت بھول جائے کہ وہ گندم کی ایک نوٹیفیکیشن کر کے لوگوں کو ڈسبرس کرے گی، بھول جائے وہ۔ اب عوامی ایکشن کمیٹی اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ کی بات کرے گی، اس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ مطالبات ہمارے جو وفاق میں الیکٹڈ گورنمنٹ کے بغیر حل نہیں ہو سکتے ہیں ان کو ہم سرنڈر کریں گے۔ ان کے علاوہ تمام نکات پہ ان سے عمل درآمد لکھوا کر ریٹن نوٹیفیکیشن کے ساتھ لے کے واپس جائیں گے۔ اس سے پہلے اب ہم واپس جانے والے نہیں ہیں، یہ حکومت بھول جائے، اب دیر کر دی ہے حکومت نے۔ آج جو ہمارے سائڈوں سے جو قافلے آ رہے ہیں، ہنزہ، نگر اور یاسین سے، دیامر سے، وہ سراؤنڈنگ ایریا سے جو بھی قافلے آ رہے ہیں، وہاں پہ ہمارا یہاں مرکزی اجتماع ہوگا گڑھی باغ میں۔ مرکزی اجتماع ہونے کے بعد یہاں پہ پھر ہم نے ان کو بیٹھنے کا بندوبست، کھانے کا بندوبست، رہائش کا بندوبست ہم نے کیا ہوا ہے۔ ہر تقسیم گلگت زون کو ہم نے 3-4 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ کسی مہمان کو ہم نے کسی سائڈ پہ بٹھانا ہے، کسی مہمان کو اور جگہوں کو بھی دے کر سیکورٹی کا بھی ہم پر فلو گورنمنٹ نے بھی انتظام کیا، ہم خود نے اپنے آپ کے تحت انتظام کیا ہے۔ انشاءاللہ جب قافلے پہنچ جائیں گے تو ہمارا بڑا جلسہ ہوگا۔ جلسے کے بعد ہم نے بیٹھنا ہے، ان کو واپس بھیجنا نہیں جب تک ہمارے مطالبات حل نہیں ہوتے۔ 15 دن تک ہمارے مختلف ڈسٹرکٹس میں، تحصیلوں میں، گاؤں میں احتجاج اثر نہیں ہوا، تو پھر ہم نے تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں باقاعدہ علامتی احتجاجی دھرنے شروع کیے۔ وہ ہمارا اگلا مرحلہ تھا۔ وہ جناب 1 مہینہ آج 2 دن ہو گئے علامتی دھرنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں، اس پہ بھی کوئی جناب سنوائی نہیں ہوئی، حکمرانوں کے کان نہیں کھلے، بہرے کان، ان کو احساس نہیں ہوا۔ تو پھر ہم نے اس کا پھر اگلا مرحلہ ہم نے کیا جناب، ہم نے اپنا آپ کو مسائل میں ڈال کے، مشکلات میں ڈال کے، لوگوں نے اس مہنگائی میں اپنے ٹرانسپورٹ کر کے، اپنے جناب اخراجات کر کے آج گلگت آ رہے ہیں لانگ مارچ کی شکل میں تمام ڈسٹرکٹس، تاکہ یہاں ہم متحد ہو کے ایک مشترکہ مطالبہ کریں، مشترکہ ڈیمانڈ کریں ریاست سے۔ اس لولی لنگڑی سے فضول سی حکومت ہے جو عوام کا مینڈیٹ لینے کے باوجود بھی جناب وہ عوام کے احساسات کا خیال نہیں ہے۔ تو آج ہمارا لانگ مارچ ہے، تمام ڈسٹرکٹس آئیں گے، یہ بھی ہمارا پرامن احتجاج ہے۔ احتجاج کا پرامن طریقہ ہے دباؤ بڑھانے کا حکومت پہ، ریاست پہ۔ تو یہ اس پہ ہم جب آج دیکھیں گے، پھر ہمارے تمام ڈسٹرکٹس کی لیڈرشپ بھی آئے گی ادھر، ان سے ہم مشورہ کریں گے، مشورہ کر کے ہمارا جو نا یہی ہمارا ڈیمانڈ ہوگا کہ ریاست کو ہماری جو عوام، جو اس وقت گلگت بلتستان کے عوام، ہر گاؤں کے، ہر تحصیل کے، ہر یونین کونسل کے، ہر ڈسٹرکٹ کے عوام اس وقت تحریک میں شامل ہے۔ اس وقت جو حکومت ہے وہ صرف اسلام آباد کے جے بی ہاؤس میں ہے، ان کو عوام کی کوئی حمایت حاصل نہیں ہے۔ عوام مسترد کر چکے ہیں ان کے اقدامات کو، ان کے فیصلوں کو، ان کی پالیسیوں کو۔ وہ عوام پہ کہ بم سمجھ رہے ہیں، عوام کے پہلے ہی مہنگائی کے ستائے ہوئے عوام کو انہوں نے مزید مسائل میں ڈالا ہے، تو اس کو خلاف سراپا احتجاج ہے۔ لیکن ہماری حکومت، پتہ نہیں ہماری حکومت جو ہے نا، وزیر اعلیٰ، گورنر، وزراء، ممبران اسمبلی، جنہیں عوام نے منتخب کیا ہے، وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔
اس مشکل گھڑی میں ان کو تو عوام کے درمیان ہونا چاہیے. اب ہمارے عوام ان مشکل میں ہے, مشکلات میں ہے, غربت میں ہے, مہنگائی ہے, اوپر سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے, تو اس میں تو اس وقت ان کو عوام کے اندر ہونا چاہیے, لیکن وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے. تو اس کا ہم آج پھر ان کو احساس دلائیں گے, ان کو جناب ان کا ہتھوڑا ماریں گے ان کے سروں پہ, ان کے ذہنوں پہ, کہ وہ احساس کریں, ہوش میں آ جائیں, اور عوام کے ان جو احساسات ہے, مطالبات ہے, جو جنون مطالبات, ایسے مطالبات نہیں جو ان کو حل نہ کر سکے, تو ان کے اختیار میں ہیں. ٹیکس انہوں نے بڑھایا اور درجنوں چیزوں پر ٹیکس, گندم کی قیمتیں انہوں نے بڑھایا, بجلی کا بحران انہوں نے پیدا کیا ہے, اور یہ جو آپ نے جناب زمینوں کی بندربانٹ انہوں نے کیا ہے, معدنیات کے لیزز جو ہے بیرونی کمپنیوں کو انہوں نے دیا ہوا ہے. اسی طرح جناب ہمارے جو ڈیمانڈس ہے جو یہ حکومت کر سکتی ہے یہ حل کرے, تو نہیں کر سکتی ہے تو اس کو بھی عوام مسلط رہنے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے, کوئی آئینی جواز نہیں ہے, کوئی جناب کسی لحاظ سے بھی ابھی ان کو حق نہیں پہنچتا. مینڈیٹ یہ اپنا مینڈیٹ لوز کر چکے ہیں. انہیں ابھی وقت آیا ہے کہ یا عوام کے ساتھ شامل رہوں, عوام کے اندر آ جائے, یا وہ اقتدار چھوڑیں, اور تاکہ ہم پھر براہ راست ہم ریاست پاکستان سے بات کریں گے. یہ بیچ میں یہ جو نا یہ ہرڈل نہ بڑھے, تو ہم ریاست پاکستان سے جو مطالبات کرنا, جو 76 سالہ محرومیوں کا ہم حساب لے لیں گے, ان سے ہم چھوڑیں گے نہیں. جب عوام اب کھڑے ہوئے ہیں تو ہم ابھی صرف گندم پہ ہم ٹلنے والے نہیں ہیں. اس سے سڑی ہوئی ناکارہ اور کھانے کے ناقابل جو گندم ہے اس پہ اب ہم ٹلنے کے لیے نہیں ہیں. وہ بالکل ہمارا گندم ہمارا حق ہے, لیکن معیاری گندم ہو, انسان کے کھانے کے قابل گندم ہو, وہ ہم لے لیں گے.